بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریئل لائف اسٹڈی. آج ہم کمپیوٹر سائنس گریڈ 7 آکسفورڈ کا پہلا چیپٹر ہم ڈسکس کریں گے. انٹروڈکشن ٹو ایمرجنگ ٹیکنالوجی. یہ پہلا چیپٹر ہے. نیا سال اور نیا سیشن شروع ہونے والا ہے. آج ہم سٹارٹ لے رہے ہیں اور یہ فرسٹ چیپٹر سے اینڈ چیپٹر تک 1 بائی 1 ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو آسانی ہو اس کو سمجھنے میں. اگر کوئی کلاس میں یا کالج میں اگر کوئی ٹاپک اس کا رہ جائے تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ یہ تمام میٹیریل اویلیبل ہوگا وتھ ٹرانسلیشن. ان کی ایکسرسائزز آلریڈی ساؤنڈ ہو چکی ہیں, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر بھی اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کنفیوژن ہو تو وہ کمنٹس میں ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں. انٹروڈکشن ٹو ایمرجنگ ٹیکنالوجی. You will be able to identify the use of emerging technology in various walks of life: artificial intelligence, biometric, robotic, computer-assisted translation, 3D and holographic imaging, virtual reality, کلاؤڈ کمپیوٹنگ اینڈ اوپن سورس سافٹ ویئر. یہ جتنے بھی میں نے یہ ذکر کر لیا ہے, ان کا مطلب ہے کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کی شناخت کرنا, جو ہم روزمرہ زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ اگر ہم کمپیوٹر کے ساتھ پرفارم کریں تو اس کو ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہی کہیں گے. دوسرا, اس چیپٹر کو جب ہم اسٹڈی کریں گے تو ہم اس قابل ہو جائیں گے آئیڈینٹیفائی ایڈوانس ہارڈ ویئر کمپوننٹ آف اے کمپیوٹنگ سسٹم. ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کمپیوٹنگ سسٹم میں جو جدید قسم کی ہارڈ ویئر استعمال ہو رہا ہے ان کو جانچنا, ان کو شناخت کرنا, ان کے بارے میں معلومات ہمیں پہنچنا, یہ ہم اس چیپٹر میں سیکھیں گے. جن میں یہ شامل ہے کہ ان پٹ آؤٹ پٹ پورٹس کون سے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس آف پیریفرل اینڈ نیٹ ورکنگ کمپوننٹ, یعنی نیٹ ورکنگ میں جو بھی ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں وہ ان پٹ ہیں یا آؤٹ پٹ ہیں, ان کا ہم ذکر اس میں کیا جائے گا اور وہ ہمیں یہ معلومات دی جائیں گی اور ہم اس قابل ہو جائیں گے جب اس چیپٹر کو پڑھیں گے. تو یہ دو ٹاپک اس میں اہم ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں. ایمرجنگ ٹیکنالوجی از اے ٹرم جنرلی یوز ٹو ڈسکرائب اے نیو ٹیکنالوجی. کہتے ہیں کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کا جو ٹرم ہے عموماً یوز کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک نیو ٹیکنالوجی ہے, یہ ایک نیا پروگرام ہے, نیا ٹیک آیا ہوا ہے. بٹ اٹ میں آلسو ریفر ٹو دا continuing development of an existing technology. لیکن یہ بھی جو موجودہ ٹیکنالوجی ہے اس میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کا تسلسل ہے. In a world driven by digital solution, دنیا جو ہی ڈیجیٹل کی طرف آ رہی ہے, نیو technologies continue to influence the way we live. تو نئی ٹیکنالوجی ہمارے روزمرہ کے معاملات پہ اثر انداز ہو رہی ہے. ورک جو ہم کام کر رہے ہیں اینڈ انٹریکٹ, ایک دوسرے کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں. دے انکریز پروڈکٹیوٹی, میک دا سروسز مور ایکسیسیبل اینڈ میک آور لائفز ایزیئر اوور آل. یہ کیا کرتے ہیں, یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے یعنی ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے, یہ ہمارے پیداواری صلاحیت کو بڑھاتے ہیں. میک دا سروسز مور ایکسیسیبل, جو سروسز ہم ڈیلی لائف میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں ان کو مزید آسانی ہمیں فراہم کرتی ہیں. اینڈ میک آور لائفز, اور ہماری زندگیوں کو بناتا ہے ایزیئر, آسان, اوور آل یعنی اوور آل تمام ہمارا جو 24 گھنٹے کا زندگی جو ہم گزارتے ہیں ان میں آسانی فرماتے ہیں. ابھی ایمرجنگ ٹیکنالوجی کا جو ایک خوبصورت سا ایگزامپل ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیلی فون کے بارے میں ہے. لینڈ لائن کا مطلب ہے کہ ہمارے گھروں میں ٹیلی فون ہوا کرتا تھا, وہ
اس کے ساتھ ایک کیبل کنیکٹ ہوتا تھا. تو اس کے بعد ترقی ہو گئی، کارڈ لیس فون آ گئے، وہ کیبل ختم ہو گئی اور اس کے بعد یہ جو کارڈ لیس فون تھے وہ آ گئے. اس کے بعد مزید ترقی ہو گئی تو موبائل فون آ گئے، بڑے بڑے موبائل فون. یہ جو ہمارے اس کنٹری میں آئے تھے آلموسٹلی 2000 کے بعد موبائل کی جو پروگرس تھی وہ دن بدن زیادہ ہوتی گئی اور نئی ٹیکنالوجی آتی گئی اس میں سے. تو پہلا موبائل فون آیا تھا. اچھا، اس کے بعد موبائل فون میں مزید نیو ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہوئی تو اس میں اسمارٹ فون آ گئے. اسمارٹ فون میں یہ ہوتا تھا کہ ہم بات چیت بھی کر سکتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ تصویری بھی شیئر، پکچر وغیرہ، پی ڈی ایف ہماری فائلز کو بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے. تو اسی طرح پھر جو کرنٹ ایرا ابھی چل رہا ہے، یعنی فرسٹ جنریشن کمپیوٹنگ پروسیسر، کہ موبائل میں ہی جس طرح کمپیوٹر کا پروسیسر فاسٹ ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے اس موبائل میں بہت چھوٹے سائز کے پروسیسر ایجاد ہو گئے اور ہمیں لیپ ٹاپ یا ہمیں ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کی اتنی ضرورت نہیں پڑی. جبکہ اگر ہمارے پاس موبائل ہے تو وہ جو ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ کا جو جس پہ کوئی بھی ہم کام کر سکتے ہیں تو وہ کام اب ہم آسانی کے ساتھ اس موبائل یعنی اسمارٹ فون کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اور یہاں پہ اینڈ ہوا ہے، دس از کالڈ نیو ٹیکنالوجی. یہ نیو ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے. حالانکہ یہاں پہ جو ڈیفینیشن ہم نے کی ہے کہ ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہے. تو سیم اسی طرح لینڈ لائن سے یہ آغاز کیا گیا تھا اور آج جو کرنٹ پوزیشن پہ ہم کرے ہیں فرسٹ جنریشن کمپیوٹنگ پروسیسر، تو آج یہ اس کی ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہم اس کو کہیں گے. ابھی ایمرجنگ ٹیکنالوجی کا جو پہلا بایو میٹرک اور ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. Biometric is the measurement of the unique physical characteristics such as fingerprints, facials and iris recognition. Biometric کیا ہے؟ Biometric basically measurement ہے، ایک ناپنا ہے، ناپ تول کرنا ہے کسی بھی ہماری باڈی کی یونیک فزیکل جز جو ہوتا ہے، سچ از فنگر پرنٹ یعنی ہمارے انگوٹھے کا جو پرنٹ لیا جاتا ہے، فیشل ہمارے چہرے کا عکس لیا جاتا ہے، اینڈ آئرس ریکگنیشن یا ہمارے جو آنکھوں کا جو پکچر ہے وہ کمپیوٹر میں ریکارڈ کیا جاتا ہے اس بایو میٹرک کے ذریعے. تو بایو میٹرک از یوزڈ ان ہومز اینڈ آفیسز ٹو پرووائڈ ایکسیس ٹو اسپیسیفک انڈیویجول اونلی. ابھی بایو میٹرک کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ جب ہم اپنے گھروں کو گیٹ پہ بایو میٹرک نصب ایک ڈیوائس نصب کر لیتے ہیں. اگر کوئی انجانا بندہ آتا ہے، اگر ہم نے ان کی پہلے سے فنگر پرنٹ نہ لی ہو تو وہ اندر نہیں آ سکتا. اگر ہمارا گھر کا فرد ہے تو وہ سمپل اس بایو میٹرک کے سامنے آئے گا، اپنا فنگر پرنٹ اس پہ پریس کرے گا یا اپنا چہرہ دکھائے گا یا اپنے آنکھوں کے ساتھ اس کے ساتھ میچ کرے گا تو وہ اس کو دروازہ کھل جائے گا، یعنی وہ اندر آ سکے گا. تو یہ ایک سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی ڈیوائسز ہے، گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دس از کالڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی. یعنی پہلے ہمارے جو سیکورٹی کے لیے ہم گارڈز رکھتے تھے، ان کو ہائر کرتے تھے، وہ پوچھ گچھ کرتے تھے، پھر وہ فون کرتے تھے کہ بھئی یہ بندہ آیا ہوا ہے، گیسٹ ہے، تو یہ آج کو اندر آنے دیں یا نہ دیں. تو اسی طرح بایو میٹرک میں آلریڈی جو ہمارے اپنے فرد ہوتے ہیں، اپنے ملازم ہوتے ہیں، اپنے گھر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آفس ہو یا گھر ہو، تو اس کے لیے یہ پہلے سے ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں. تو جب بھی وہ گیٹ پہ آتے ہیں تو وہ اپنا فنگر پرنٹ اس پہ پریس کر کے یا چہرے کو دکھا کے یا اپنی آنکھوں کو اس کے ساتھ میچ کر کے وہ اندر آ سکتا ہے. بایو میٹرک کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ اٹ از یوزڈ ٹو ویریفائی، کہ یہ تصدیق کیا جائے ان انڈیویجول کوئی بھی شخص ہو، آئیڈینٹیٹی اس کی شناخت ان ہائی سیکورٹی پلیسز سچ ایز ایئرپورٹس، یعنی ہسپتالوں میں، ایئرپورٹس میں، کسی حساس ایسی بلڈنگز میں بایو میٹرک ڈیوائسز لگائی جاتی ہیں. ایڈیشنلی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج کل بایو میٹرک
جو ہے وہ یہ جو فیشل ہے یا فنگر پرنٹ ہے یا آئرس ریکگنیشن ہے، آج کل یہ حاضری لگانے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. بڑے بڑے آفیسز میں ان کی رول کال نہیں لی جاتی، سمپل وہ بائیو میٹرک کے ذریعے وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور وہ اپنا حاضری انشور کر لیتے ہیں. دوسرا اس کا ٹاپک ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیشن، کیٹ جسے کہتے ہیں. کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیشن از اے سافٹ ویئر، یہ ایک سافٹ ویئر ہے یوزڈ بائی ٹرانسلیٹر. یہ استعمال کیا جاتا ہے ٹرانسلیٹ یعنی ترجمہ کرنے کے لیے، ٹو ٹرانسلیٹ کہ وہ ترجمہ کرے، وربل زبانی، اینڈ ریٹن یا آپ کو ریٹن فارم میں وہ آپ کو کسی بھی لینگویج کا ترجمہ کر دیتے ہیں. آپ گوگل پہ چلے جائیں، وہاں پہ ان کی ایک فیچر ہے گوگل ٹرانسلیٹر، وہاں پہ کوئی بھی زبان میں آپ انگلش میں یا فارسی میں آپ ورڈز انٹر کریں تو ساتھ ہی آپ کے ساتھ آپشن مل جائے گا، تو وہ اس کی اسی زبان میں ٹرانسلیٹ کر لے گا. تو یہ جو سافٹ ویئر ہے اس کو کہتے ہیں کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیشن، یعنی آپ کو ابھی کسی ترجمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، ڈیسک ٹاپ ہے، اس پہ انٹرنیٹ اویلیبل ہے، تو آپ کسی بھی زبان کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق. It divides the sentences, bullet points or headlines into segment and display them into an editor window for the translator. یعنی وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ it divides، وہ ایک فکرے کو مناسب فکرے کے ساتھ وہ لکھ دیتے ہیں یا بلٹ فارم میں آپ کو ڈسپلے کر دے گا، یا آپ کو ہیڈنگ جو آپ اس کو دیں گے اسی طرح آپ کو ڈسپلے کر دے گا. The translation of these segments is saved into a bilingual database. In future, when the translator enter a similar text, the program suggests existing saved translation which enhance the efficiency of translator. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی آپ ایک ہی دفعہ یعنی فرسٹ ٹائم آپ اس کو کوئی بھی پیراگراف انٹر کریں گے فار ٹرانسلیشن ان اینی لینگویج، تو کمپیوٹر وہ اپنے پاس سیو کر لیتا ہے. وہ اپنے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے بلنگول، اس میں وہ سیو کر لیتا ہے. جب ان فیوچر یعنی مستقبل میں جب بھی آپ وہی پیراگراف دوبارہ کوئی سامان بھی انٹر کرے گا تو پروگرام وہ جو آلریڈی اس نے ونس ٹائم ٹرانسلیٹ کیا ہوتا ہے تو وہ ویری فاسٹ یعنی ویری کوئک ایکشن اس کو ڈسپلے کر دے گا. تو اس کے ساتھ اس کی ایفیشنسی مزید بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ دوبارہ اس میں ٹائم نہیں لگاتا، تو وہ ڈیٹا بیس کو یوز کرتا ہے. تو یہ ایک جو کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیشن ہے یعنی سافٹ ویئر پروگرام ہے، یہ بہت کارآمد ہے آج کل کے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ کم ٹائم میں ڈکشنری کو مینول نہیں دیکھنا پڑتا، سمپل وہ ایک پورا پیراگراف انٹر کر لیتے ہیں اور اس کو اپنی ریکوائرڈ جو بھی لینگویج ہے اس میں وہ چیز میں ٹرانسلیشن مل جاتی ہے. It is a different from the online translation tools. مزید یہ کہتا ہے کہ کیٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جو ہم آن لائن ٹرانسلیشن گوگل کے ساتھ کوئی بھی ورڈ دے دیتے ہیں وہ سمپل ہمیں اس کا معنی دے دیتا ہے. گوگل ٹرانسلیٹر ٹرانسلیٹ ویئر دا مشین ڈز آل دا ورک بٹ دا آؤٹ پٹ مسٹ بی ریویوڈ بائی دی ہیومن. وہ کہتے ہیں کہ اگر گوگل میں جب ہم کوئی بھی اس طرح پیراگراف انٹر کرتے ہیں تو اس کو انسان نے یعنی جو بھی اس کو انٹر کرتے ہیں اس نے ایک دفعہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ اس میں سے شاید کچھ چانسز ہوں کہ کچھ مشکل الفاظ شامل ہوں. لیکن جب آپ کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیٹر کا سافٹ ویئر یوز کریں گے تو وہ بالکل ایگزیکٹ ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو آج ہم نے 2 ٹاپک ڈسکس کیے، بلکہ 3 ٹاپک ڈسکس کیے کہ واٹ از ایمرجنگ ٹیکنالوجی and what is biometrics and what is computer assisted translation، یعنی کیٹ سافٹ ویئر کیا چیز ہوتی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اوپن سورس سافٹ ویئر، روبوٹکس، رپورٹ، ٹائپس آف رپورٹ، ان کو اسٹڈی کریں گے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑی رہی ہیں. اگر آپ ہمارے اس چینل پہ ابھی تک آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ چینل بہت آپ کو فائدہ دینے والا ہے اور انشاءاللہ آپ کو ٹیوشن رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کو 1 by 1 فکرے کا اور 1 by 1 کوسچن یعنی ایکسرسائز ان کا جواب ملے گا. ہمارے ساتھ جڑی رہی ہے.
اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.